نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جو عمل بتلاؤں گا آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ پڑھیں گے، آپ کے جس طرح کے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، مثلا جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، بندش ہے، رشتے کا مسئلہ ہے اور نوکری کا کسی کا مسئلہ ہے، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو جو پڑھنے والے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کا بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 نمازوں کے بعد عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کی جب نیت کریں، پڑھنے کی ارادہ کریں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد پھر آپ ایک اکیلے کمرے میں، خالی کمرہ ہو، سامان بے شک پڑا ہو، وہاں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے اوپر بھی عمل ضروری ہے۔ سب سے بنیادی جو پہلی چیز ہے، گھروں کے اندر جتنے بھی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں سننے والی، ان سے گزارش یہ ہے، اور مرد حضرات، نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت جس وقت آپ نماز کی پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے آدھے مسائل تو نماز سے ہی حل فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑا جو عمل ہے نماز کا ہے، اپنے گھروں کا ماحول بہتر کریں، نمازی بنائیں۔ اپنے گھر میں کوئی بندہ بھی بے نمازی نہ ہو، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی پریشانیاں، ٹینشنیں، مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں اللہ کی آواز میں لبیک کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحم فرما دیتے ہیں، خصوصی رحم کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمل پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ وہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص عمل یا خاص ٹائم نہیں ہے، عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس عمل میں کسی قسم کی کوئی بھی قید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی اس طرح کی کہ یہ فلاں ٹائم، فلاں تاریخ نہیں۔ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، 7 دن کا عمل ہے۔ 7 دن یہ طے کر لیں کہ اگر پہلے دن آپ پڑھتے ہیں 10 بجے، تو کوشش کریں 10 بجے ہو جائے۔ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جتنا آپ تاثیر پیدا کرنا چاہیں گے عمل کے اندر تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت عمل میں توجہ دھیان ہوتی ہے، اب دنیاوی معاملات سے فری ہو کر۔ اس کے بعد پھر جس وقت آپ پڑھیں گے، یہ عمل کیا ہے؟ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ عمل 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ جس وقت یہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں، خوشبو لگا کر، پاک صاف ہو کر، کپڑے صاف پہن کر، اس کے بعد وضو بنا کر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے، فلاں فلاں معاملات ہیں، میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ میرے معاملات حل فرمائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے پوری توجہ دھیان کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مراقبہ کیا آنکھیں بند کر کے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ کہ اللہ جی سے یہ سمجھیں کہ میں باتیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جس وقت آپ یہ توجہ دھیان رکھ کے پڑھیں گے عمل، کہ آپ اپنی پوری توجہ دھیان اللہ کے اوپر رکھیں گے، آپ کا فوکس اللہ کے اوپر ہوگا۔ جس وقت اللہ کے اوپر ہوگا تو پھر آہستہ 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 آپ کا معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر معاملات چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی توجہ دھیان ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جس وقت شروع کر دیں، پھر آہستہ 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 آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی ترتیب بننا شروع ہو جائے گی۔ پھر آرام سے آپ پڑھتے رہیں جس وقت یہ تسبیح پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے؟ یہ عمل تو ہو گیا۔ رشتے کی بندش ہے، کاروباری بندش ہے، رزق کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تعویذات کا مسئلہ ہے، اس عمل کو پانی کے اوپر دم کر کے بھی پئیں۔ یہ بہترین قسم کا عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، بہت ہی اس کی کم تعداد ہے، اور 7 دن تک پڑھیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میں
اور یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جس وقت اس عمل کو اگر اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، جتنے بھی مسائل میں، پریشانی میں، ٹینشن میں لوگ ہیں، ان کے معاملات، مسائل بالکل حل ہو جائیں گے۔ حل ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پڑھنے کی ترتیب یہی ہے۔ جو معاملات جتنے بھی ہیں آپ آہستہ آہستہ ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے، توجہ دھیان کے ساتھ اپنی۔ اور دوسری بات، جس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، مثلا جنات کا مسئلہ، میں ہر عمل میں شروع میں یا آخر میں یہ عمل میں بتاتا ہوں۔ بہترین قسم کا یہ بھی عمل ہے، آپ نے سورہ فلق، سورہ الناس، ٹھیک ہے، سورہ فلق اور سورہ الناس آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 21 دفعہ صبح کے ٹائم ناشتے کے بعد یا ناشتے سے پہلے پڑھ کے پانی بوتل کے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، جو بسم اللہ کا عمل میں نے آپ کو یہ بتایا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 313 مرتبہ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اس کے لیے نہیں ہے جو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عشاء کا عمل ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہے، اس کا عمل اور اس عمل کا تعلق نہیں ہے۔ میں جادو کے توڑ کی بات کر رہا ہوں، جنات کا مسئلہ ہو، کسی کے مسائل ہوں، پریشانی ہے، ٹینشن میں، مسائل میں مبتلا ہے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، آپ نے یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دیکھ لیں کہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، دن بدن آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک عمل اور بتا دیتا ہوں آپ کے لیے، اور اس عمل کے ساتھ اگر یہ بھی پڑھ لیں 7 دن کے لیے، یا غنیجو یا مغنیجو، یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے زیادہ تعداد اس کی بھی نہیں ہے، 313 ہے۔ 313 مرتبہ 5 منٹ کا عمل ہے یا 7 منٹ کا عمل، ایک جگہ بیٹھ کر، جگہ تبدیل کر سکتے ہیں مگر ٹائم بھی تبدیل کر سکتے ہیں، مگر جس وقت عمل پڑھیں گے وہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یہ ذہن کے اندر بٹھانا ہے آپ نے، کیوں کہ جس وقت آپ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پھر ایک جگہ بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں، راستے کیسے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ اپنے دل کو، دماغ کو صاف رکھیں، بہت سے بالکل صاف کریں، کینہ، حسد، بغض، ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیں۔ جس وقت ان چیزوں کو آپ ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آپ کسی کے لیے بہتر سوچیں گے، کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولنا شروع کر دیں گے۔ آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں بلا وجہ، جائز نہیں ہے اس طرح۔ یہ دیکھ لیں کہ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ یہ کوشش کریں کہ ہر کسی کی، اپنا دشمن بھی اس کی تکلیف دور کرے۔ جس وقت آپ کی یہ سوچ ہو جائے گی، پھر دیکھ لیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے راستہ کھولنا شروع کر دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، گھروں کے اندر ماحول نماز والا بنے، صلاۃ کی پابندی۔ جس وقت آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی حفاظت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھ لینا کہ آپ کے معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ آج کا جو میں عمل آپ کے سامنے رکھا ہے، تمام احباب اس کو پڑھ سکتے ہیں، میری اجازت ہے، اجازت کے ساتھ ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔